فاتحہ۔ درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، ہاتھ اٹھا کر کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام، ہاتھ اٹھا کر کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام، ہاتھ رسی سے ہے شانوں سے بندھی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، کس طرح خاک پہ غش کھا کے گری ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہو رخصت کیسے، چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہو رخصت کیسے، لاش سے اٹھ کے پھر اٹھ کے گری ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ
صبا جا کے یہ آموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اس چھوٹے سے سن میں وہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بعد عصر لعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ۔ گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی عشقوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ۔ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے آموں نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ۔ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا لئی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لئی کر چکا سیراب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اے باد صبا جا کے آموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حسین کے عزادارو، حسین کے ماتم دارو، آج کی شب جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے، بے کسوں کی شب ہے، غریبوں کی شب ہے، مظلوموں کی شب ہے، بے وطنوں کی شب ہے، کوکھ جلی ماؤں کی شب ہے، لاوارث عورتوں کی شب ہے، ان بیویوں کی شب ہے جن کے وارثوں کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ گیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی آپ مجلس کے بعد یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے، لیکن ذرا کوئی کربلا میں آ کے دیکھے ان بیویوں کو کہ جنہیں شام غریبہ
جب خیمے جل گئے تو ان بیویوں کو پھر بستر نصیب نہ ہوا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ہم آج کس کا غم منائے، کس کو روئے؟ اکبر کو روئے کہ جن کے کلیجے پہ برچھی لگی، عباس کو روئے کہ جنہوں نے اپنے بازو کو قطع کر کے نہر کے کنارے سو گئے، قاسم کا غم منائے کہ جن کا لاشا پامال ہو گیا۔ روایت کہتی ہے ایک دوپہر میں علی کا بھرا گھر اجڑ گیا، فاطمہ کی کمائی لٹ گئی، رسول کا گھر برباد ہو گیا۔ حسین صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں، کبھی حبیب کا لاشا لائے، کبھی مسلم ابن اوسجا کا لاشا لائے، کبھی زہیر قین کا لاشا لائے۔ جب تمام اصحاب کے لاشیں لا چکے تو کبھی علی اکبر کے کلیجے سے علی کھینچتے ہیں، کبھی قاسم کا پامال لاشا لاتے ہیں۔ ہاں عزیزو، حسین قربانی پہ قربانی پیش کر چکے، اب آخری قربانی ہے۔ کون ششماہ مجاہد علی اصغر کو اسے بھی میدان میں لا کر حجت خدا کے عنوان سے پیش کر چکے۔ روایت کہتی ہے جب ساری قربانیاں پیش کر چکے تو اب میرا مظلوم ماں رخصت آخر کے لیے خیمے میں آیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب حسین خیمے میں آئے تو ایک خیمے میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنی بہن زینب سے تنہائی میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ بیویاں نقل کرتی ہیں کہ جب بھائی بہن میں گفتگو ہوئی تو جب حسین گئے تھے تو حسین آگے آگے تھے اور زینب پیچھے پیچھے تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ بہن بھائی میں کیا گفتگو ہوئی۔ بیویاں نقل کرتی ہے کہ اب جب خیمے سے نکلے تو انداز بدلا ہے، زینب آگے آگے، حسین سر جھکائے پیچھے پیچھے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، زینب آگے گئیں، کہاں گئیں؟ بیمار بیٹے سید سجاد سے کہا بیٹا غش سے آنکھوں کھولو، تمہارا بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ روایت کہتی ہے جب سید سجاد نے غش سے آنکھیں کھولی تو بابا کو پہچان نہ پائے۔ ارے اتنے زخم ہیں، صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا چکے ہیں۔ ہاں حسین نے بیٹے کو وصیت کی، اے بیٹا میں جا رہا ہوں۔ سجاد نے پوچھا بابا اکبر کہاں ہے؟ بابا چچا کہاں ہے؟ بابا حبیب کہاں ہے؟ حسین نے بتایا بیٹا سب درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، یہ جان لو کہ صرف مردوں میں میں ہوں اور تم ہو، یہ سننا تھا۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ سید سجاد بے چین ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا میرا عصا تو لائیے، میری شمشیر لائیے، میں بابا کے ساتھ جاؤں گا نصرت کے لیے۔ ہاں عزیزو، حسین نے سمجھایا بیٹا تم بیمار ہو، صبر کرو، تمہیں ہم سے زیادہ بڑھ کر امتحان دینا ہے۔ ابھی کوفے کا مارکا، ابھی شام کا مارکا، اے سجاد تمہیں بڑا امتحان دینا ہے، صبر کرو۔ ہاں عزیزو، اس کے بعد حسین نے وصیت کی۔ وصیت میں ایک وصیت یہ تھی کہ اے بیٹا جب قید شام سے رہا ہو کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر لے۔ ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے کہ حسین بیٹے کو وصیت کر کے رخصت ہوتے ہیں، بیویوں کے پاس آتے ہیں، ام کلثوم خدا حافظ، رباب خدا حافظ، ام فروا خدا حافظ۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے تمام بیویوں نے جب حسین کو خدا حافظی کے عالم میں دیکھا تو ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئیں، اے فرزند رسول، اے مولا واقع، ہم
چاہتے ہیں ایک مرتبہ آپ کا قاعدے سے دیدار ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دو رویا سب بنا کر کھڑے ہو جائیں اور آپ ہم سے خدا حافظی کر لیں۔ روایت کہتی ہے تمام بیویاں سب کی شکل میں کھڑی ہوئیں اور حسین سب کو سلام کر رہے ہیں، خدا حافظی کر رہے ہیں۔ رباب خدا حافظ، ام فروا خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ۔ جب تمام بیویوں سے رخصت ہو لیے تو روایت کہتی ہے آخر میں زینب ہیں در خیمہ پر۔ ایک مرتبہ حسین زینب سے خدا حافظ کرنا چاہتے ہیں تو زینب کہتی ہے اے بھیا میں چاہتی ہوں کہ ذرا اپنے گلے سے رومال ہٹا دے۔ کہنے لگے اے بہن ارے رومال کی کیا بات ہے، یہ کیوں کر رہی؟ کہا میری مادر گرامی نے کہا تھا اے زینب جب میرا لال حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو اس کے گلے کا بوسہ لے لینا، ارے اس گلے پر شمر کا کن خندر چلے گا۔ اجرکم اللہ۔ حسین زینب سے بھی رخصت ہوئے، در خیمہ پر آئے، گھوڑے کو منتظر پایا، گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب تو سن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، بخت بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اجرکم اللہ۔ حسین نے بہن نے زینب نے حسین کو سوار کیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے کہا اے اسپِ وفافا مجھے معلوم ہے تو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، لیکن یاد رکھ اس کے بعد حسین تجھ پر سواری نہ کرے گا، آج آخری مرتبہ میں اور چاہتا ہے کہ حسین سواری کر لے، لیکن اسپِ باوفا ہے۔ اپنے منہ سے نیچے کی طرف اشارہ کیا تو کیا دیکھا، ارے 4 سال کی بچی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی بین کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں لے جا رہا ہے، صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ ہاں عزیزو حسین گھوڑے سے نیچے آئے، بچی کو دلاسا دیا، ہاں اس کے بعد بچی سے رخصت ہوتے ہیں، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، میدان کارزار میں آئے۔ اللہ اکبر۔ حسین اب جنگ کرنے کے لیے، ہاں عزیزو یہ علی کا لاڈلا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آستین کو بلند کیا، تلوار کو نیام سے نکالی، اے لعینو تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے علی اکبر کو قتل کیا، تم نے میرے قاسم کا لاشا پامال کیا، آج بتاتا ہے علی کا لال کیسے جنگ کرتا ہے۔ روایت کہتی ہے یہ کہہ کر جو حسین نے حملہ کیا، ایک مرتبہ سامنے حملہ کیا تو قلب لخشر میں بھگدڑ مچی، اس کے بعد میمنے پر حملہ کیا، پھر میسرے پر حملہ کیا۔ اللہ اکبر۔ حسین حملہ کر رہے ہیں اور فوج عادا ایک مرتبہ بھگدڑ مچی ہے۔ روایت کہتی ہے کوفے کی طرف فوجیں بھاگنے لگی، ہر طرف الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہے۔ روایت کہتی ہے اسی اثنا میں جبرائیل کی طرف آواز آئی، اے حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھائیے۔ یا ایتھن نفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ روایت کہتی ہے کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج سمٹی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا،
جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، ارے امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ مصیبتا، ارے 2100 زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ ہاں عزیزو، حسین کے جسم عطر پر اتنے تیر پیوست تھے کہ روایت کہتی ہے اربن اربا، اس طرح سے جس طرح سے گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ارے حسین کے جسم پر اتنے زخم حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، ارے گھوڑے سے زمین پر آئے۔ ہاں عزیزو، ایک شخص جاتا ہے شیخ جعفر شستری کے پاس، بہت بڑے خطیب ہیں ایران کے، ان سے کہتا ہے مولا ہم نے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا، ایک روایت میں یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ سامنے سے ذبح کیا گیا، اور تیسری روایت یہ ہے کہ گردن کے سامنے جو گودال گڈھا ہے وہاں پر نیزہ مارا گیا۔ ارے ایک مرتبہ شہید شستری کہتے ہیں اے بھائی تینوں روایتیں صحیح ہے، جب حسین گھوڑے سے زمین پر گرے تو ایک مرتبہ شمرے پشت گردن پر اب جو تلوار چلائی تو تلوار چل نہیں رہی ہے، کون خنجر ہے۔ ارے شمر کہتا ہے کہ جب میں کند خنجر مار رہا تھا تو کسی بی بی کی ہاتھ کی آواز ہاتھ آ جاتا تھا، اس وجہ سے یہ آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ اس کے بعد میں نے حسین کو سیدھا کیا، سینے پر سوار ہوا، ارے سینے پہ اتنا تیر تھا کہ وہ سارا تیر حسین کے بدن میں ٹوٹنے لگا، اور اس نے ملعون نے حسین کے سر و تن میں جدائی کی۔ ارے یہ منظر زینب نے دیکھا، کیا دیکھا کہ باپ بھائی کے سر و تن میں جدائی کرنے جا رہا ہے، آواز دی اے عمر سعد میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ زینب کی آواز حسین کے کان میں آئی، حسین نے اشارہ کیا آنکھ سے اے زینب خیمے میں چلی جا۔ زینب خیمے میں گئی، روایت کہتی ہے حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی۔ ایک مرتبہ زینب بیان کرتی ہے زمین کربلا کو جھٹکے لگے، فرات کا پانی نیزو اچھلا۔ ہاں عزیزو، حسین کو شہید کر لیا گیا، زہرا کی کرائی لٹ گئی، رسول کا گھر برباد ہو گیا، لیکن ظالموں نے اسی پر اکتفا نہ کی، بلکہ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ اب خیموں میں جاگ لگانے کی باری آئی۔ ارے حسین کی شہادت کے بعد لعینوں نے جا کر خیمے میں آگ لگا دی، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، اب آخری خیمے میں راوی نقل کرتا ہے کہ جب زینب آخری خیمے میں گئی تو کیا دیکھا، ایک شخص ہے جو بستر پر لیٹا ہے، اس معزہ نے بازو پکڑا اور باہر کیا۔ میں نے پوچھا یہ معظمہ کون ہے اور یہ شخص کون ہے؟ کہا یہ سید سجاد ہے اور یہ زینب ہے۔ زینب نے جا کر پوچھا تھا اے بھائی اے بیٹا ہم اسی طرح جل کے مر جائیں یا باہر نکلے؟ تو سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ ہاں عزیزو، امامت ملنے کے بعد سید سجاد پہلی مرتبہ حکم دے رہے ہیں، سجاد تڑپ جاتے ہیں اے پھوپھی اماں آپ ہم سے حکم امام پوچھ رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزیزو، تمام
خیمے جل گئے ہیں۔ ان لعینوں نے اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ نوک نیزہ سے ایک مرتبہ بیویوں کی چادریں چھیننا شروع کیا۔ تمام بیویاں جلی ہوئی خاک کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب کیا ہے؟ زینب ہے، حسین کا کام انجام دے رہی ہے۔ شام غریبہ آ گئی، رات کے سناٹے میں تمام بیویاں بچے رو رو کے سو رہے ہیں۔ زینب نے کہا اے بہن ام کلثوم، اب ہماری ذمہ داری ہے، ذرا سارے بچوں کو شمار کر لو۔ اب جب سارے بچے شمار کیے گئے تو پتہ چلا ایک بچی نظر نہیں آتی۔ ارے وہ کون بچی تھی؟ سکینہ تھی۔ سکینہ ہمیشہ رات کو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی، یہ پہلی رات ہے۔ بچی ایک مرتبہ رات کے وقت، رات کے سناٹے میں ارے مقتل کی طرف چیختی ہوئی جا رہی، اے بابا، اے بابا کہاں ہے؟ ارے سکینہ آپ کے سینے پہ لیٹنے کے لیے بے چین ہے۔ روایت کہتی ہے رات کے سناٹے میں جب یہ بچی، چھوٹی بچی آواز دے رہی تھی بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو، تو روایت کہتی ہے ایک نشیب میں ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ سکینہ، میں یہاں ہوں عزیزو۔ زینب سکینہ جاتی ہے اپنے بابا کے گردن سے لپٹ کر بیان کرنا شروع کرتی ہے۔ زینب و ام کلثوم جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہیں؟ ایک بچی ہے جو باپ کے لاشے سے لپٹ کر سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ بچی کو اٹھایا اور اس کے بعد خیمے میں لے کر آئی۔ ہاں عزیزو، تمام بچے پیاسے ہیں، تمام بچے بھوکے ہیں۔ کسی خاتون نے پانی لا کر اس عالم میں دیا، مجھے نہیں معلوم وہ کون خاتون ہے۔ جب پانی آیا شام غریبہ میں تو ایک مرتبہ زینب نے اس پانی کو سکینہ کی طرف بڑھایا۔ سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں پہلے آپ پانی پیجئے پھر ہم پیئیں گے۔ کہا نہیں۔ زینب نے کہا اے سکینہ تم چھوٹی ہو، پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیتے ہیں، یہ سننا تھا۔ سکینہ نے وہ کوزہ لیا، مقتل کی طرف بڑھی۔ اے زینب، زینب کہنے لگی اے سکینہ کہاں جا رہی؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا تھا جب سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ پانی پیے گا۔ ارے میرا مجھ سے چھوٹا میرا بھیا اصغر ہے، میں اسے پانی پلانے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کسی بس آخری روایت اور آپ کی زحمت تمام بچے رو رو کر سو گئے ہیں۔ رات کے سناٹے میں زینب ہیں ٹوٹا نیزہ لے کر چاروں طرف پہرا دے رہی ہیں۔ آدھی رات گزر گئی ہے، یہاں سارے ظلم ڈھا چکے ہیں، رات نصف شب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب کیا دیکھتی ہے کہ ایک طرف جنگل کی طرف سے ایک روشنی نظر آئی۔ اب زینب کا دل دھڑکنے لگا، ابھی تک تو سارے مظالم ہو گئے تھے، اب بچے رو رو کے سو گئے ہیں، اب یہ کون آ رہا ہے؟ لیکن وہ روشنی پڑ رہی ہے، زینب کا دل ڈہل رہا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا، کیا دیکھا کہ وہ سوار آتا جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب کو جلال آ گیا، اے سوار تجھے میں علی کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے منع کرتی ہوں، میرے بچے سو گئے ہیں، اب آگے قدم نہ بڑھانا، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ لیکن سوار ہے، قریب آیا، زینب چاہتی ہے کہ اس کے لجامِ فرس پر ہاتھ ڈال دے۔ ایک مرتبہ سوار نے اپنے نقاب چہرے سے نقاب ہٹائی تو کیا دیکھا؟ علی ہیں جو نجف سے آ گئے ہیں۔ ارے جیسے ہی زینب نے علی کو دیکھا پیروں پر گر گئی، لپٹ کے کہا اے بابا کہاں تھے ابھی تک جب عباس کے بازو قلم ہوئے؟ اے بابا ابھی تک کہاں تھے
جب اکبر کا لاشا پامال ہوا، اے بابا ابھی تک کہاں تھے؟ جب قاسم کا لاشا پامال، اے بابا سکینہ کو تماچے لگے، گوشوارے چھینے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں، کیا جانیے کیا کیا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں، کیا جانیے کیا کیا چھوٹ گیا قبرا کے نکل آئی بانو، قبرا کے نکل آئی بانو، شیر کا جھولا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں، پورا کھوتا اقبال لے کے گئے، پورا کھوتا اقبال لے کے گئے، نظروں میں اندھیرا چھوٹ گیا، نظروں میں اندھیرا چھوٹ گیا، جھولا اٹھائی مولا نے، جھولا اٹھائی مولا نے، پنچھی میں کلیجہ چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں، دریا کے کنارے مہمانی، دریا کے کنارے مہمانی، اور باندھ قسمت سے پانی، اور باندھ قسمت سے پانی، اے بہتی موجوں دیکھ تو لو، اے بہتی موجوں دیکھ تو لو، بے شیر بھی پیاسا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں، اسلام کی نظریں دیکھ تو لے، اسلام کی نظریں دیکھ تو لے، ایمان ذرا پہچان تو لے، ایمان ذرا پہچان تو لے، یہ کون ہے بی بی کوفے میں، یہ کون ہے بی بی کوفے میں،
गए, खानों को निशानी दे के गए, खाली झूला छूट गया, खाली झूला छूट गया, एक नन्हा सा कुर्ता छूट गया, आशूर को चलते खैमों में, ये बदले हुसैनी शायर का, ये बदले हुसैनी शायर का, शबीर से बढ़कर कोई नहीं, शबीर से बढ़कर कोई नहीं, मौला का भरोसा जब से किया, मौला का भरोसा जब से किया, दुनिया का सहारा छूट गया, आशूर को जलते खैमों में। इतना चलूं मैं पंजों के ऊपर, साथ सफर है मेरे बराबर, एक यतीमा कहती थी रो कर, साथ सफर है मेरे बराबर, एक यतीमा कहती थी रो कर, साथ सफर है मेरे बराबर, एक रस्म में 12 गले हैं, छोटे बड़े सब साथ बंधे हैं, एक रस्म में 12 गले हैं, छोटे बड़े सब साथ बंधे हैं, सास का देना हो गया दो भर, सास का देना हो गया दो भर, सास का देना हो गया दो भर, साथ सफर है मेरे बराबर, एक यतीमा कहती थी रो कर, साथ सफर है मेरे बराबर, बेटी के ऊपर इतने मसायब देख के आए रोता है, बेटी के ऊपर इतने मसायब देख के आए रोता है, दिल भर सहारा लो के सिवा पर, दिल भर गहरा लो के सिवा पर, दिल भर गहरा लो के सिवा पर, साथ सफर है मेरे बराबर, एक यतीमा कहती थी रो कर, साथ सफर है मेरे बराबर, शाह होगा
लो अमा है मजमे में, हाय फकीर है बेचादर, हाय फकीर है बेचादर, हाय फकीर है बेचादर, साथ सफर है मेरे बादल। एक यतीमा कैदी की होकर साथ सफर है मेरे बादल। कैसे बिलाल मद आखिए दर्द का मंजर लिखेगा, कैसे बिलाल मद आखिए दर्द का